صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر تھا تو میں ایک مقام سے گزرا تو ایک کمال کی خوشبو جو ہے وہ مجھے سونگھنے کو ملی، تو میں نے فوراً سے سوال کیا کہ یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبریل نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون جو ہے اس کی بیٹی کی جو خادمہ تھی اس کو کنگھی کرتی تھی ایک خاتون، یہ اس کی اور اس کے بیٹوں کی خوشبو ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ جب اس کے سر میں کنگھی کر رہی تھی تو ایک دن کنگھی ہاتھ سے گر گئی، ہاتھ سے گری تو اس نے کہا بسم اللہ۔ ہمارے ہاں عرف عام میں ہوتا ہے کہ لوگ بسم اللہ کہتے ہیں، اس نے کہا کہ اللہ کے نام سے، کیونکہ بسم اللہ کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ایک مسئلے کی بات سنی کہ بسم اللہ کہنے سے شیطان ذلیل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں شیطان تیرا بیڑا غرق ہو، شیطان سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری طاقت کے ساتھ اس کو تکلیف پہنچے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پھول جاتا ہے۔ جب تم کہتے ہو بسم اللہ، دکھ ہے بسم اللہ، تکلیف ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ٹھیڑا لگ گیا بسم اللہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان جو ہے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اب وہ خادمہ تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، اس نے کہا بسم اللہ، تو جب اس نے بسم اللہ کا جملہ کہا تو اس کی بیٹی کہنے لگی کون اللہ؟ کہا جو خالق ہے میرا اور تیرا بھی۔ کہا کون خالق کون مالک؟ اور میرا باپ کہاں ہے جو سب کا رب ہے، مالک وہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں وہ رب نہیں، رب تو وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا رب بھی ہے۔ اس نے کہا میں خبردار کر دوں گی، بتا دوں گی اپنے بابا کو، فرعون کو بتاؤں گی تمہاری اس حرکت کے بارے میں کہ تم نے یہ گستاخی کی ہے کہ میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی اور رب ہے، پالنے والا ہے۔ تو اس نے کہا جاؤ بتانا ہے بتا دو، لیکن میں اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے، وہی بگڑیوں کو سنوارنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، پیدا کرنے والا نہیں، بگڑیوں کو سنوارنے والا نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اگر بتانا ہے بتا دو۔ وہ باز نہ آئی، اٹھی دوڑی، باپ کو بتایا، خادمہ ہمارے عقیدے سے منحرف ہو گئی، کسی اور کو رب بتاتی، خالق مالک قادر علی کل شیء قدیر کہتی، کہتی ہے تو ٹھیک، پھر اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ کڑاہ تیار کیا گیا تیل کا، جس کے نیچے لکڑیاں جلائی گئیں، وہ جب تیل کھولنے لگا تو کہا کہ اگر ہمارے عقیدے پہ نہیں آنا، فرعون کو رب نہیں ماننا، تو اس کے اندر چھلانگ لگانی پڑے گی۔ 2-3 بڑے بیٹے تھے، والدہ کو دیکھتے ہیں، والدہ کہتی ہے چھلانگ لگاؤ، ہم عقیدہ توحید کے پابند ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ حق ادا نہ ہوا، ہمیں ایسی زندگی چاہیے ہی نہیں جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، ہمیں زندگی کی ضرورت نہیں۔ بچوں نے چھلانگ لگا دی، ماں کی چھاتی کے ساتھ ایک دودھ پیتا ہوا بچہ بھی ہے، ماں چھلانگ لگانے سے پہلے بار بار اپنے اس بچے کی طرف دیکھتی۔ جبریل نے بتایا کہ جب وہ دیکھتی تھی تو ماں کا دل لرزنے لگا، اللہ رب العزت نے بیٹے کو زبان عطا فرما دی جو ابھی بولتا ہی نہیں تھا، اور اس نے بول کے کہا یا امی ان عذاب الدنیا، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، یہ تو بڑا ہی تھوڑا عذاب ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں۔ جب اس نے اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کی زبان سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو معجزانہ طور پہ جو ہے وہ بچہ بول رہا تھا اس نے دیکھا تو وہ اور بڑی خوش ہوئی، اور اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ہیجان کے، بغیر کسی پریشانی کے چھلانگ لگا دی، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو ہے وہ اس کو گلزار کر دیا، جنت کر دیا۔ اس میں ایک پیغام بڑا یہ ہے جناب، پیغام اس میں یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت توحید کی نعمت ہے، کہ انسان اپنی جان دینا گوارا کر لے لیکن توحید کے اوپر آنچ نہ آنے دے، اور یہی اس نے کیا۔ تو اللہ رب العزت نے مقام بلند کیا عطا فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت اس کی خوشبو کے ساتھ اور اس کے بچوں کی خوشبو کے ساتھ مہک رہی تھی۔ اسی لیے میں نے پوچھا تھا یہ خاص خوشبو کس چیز کی ہے، تو پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ خوشبو عام خوشبو نہیں ہے، اس خوشبو کے آنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو رب کی توحید کے لیے کٹ گئے، مر گئے، لیکن اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرایا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔